آداب عرض خواتین و حضرات، اپنی اس آٹوبایوگرافی میں جسے میں خود کہی داستان بھی کہہ سکتا ہوں، تو اس میں نے اپنے امریکہ جانے کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن پھر جس طرح سے وہ حالات تھے اور جو کچھ بھی تھا وہ میں نے اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، لیکن کچھ باتیں میں امریکہ کے بارے میں لازمی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں جب میں نے صبح کے وقت باہر نکل کے دیکھا اور گھوما پھرا، تو ایک تو یہ ہے کہ بہت ماڈرن شہر تھا، نیو یارک میں تھا میں، کوئنس کے ایریا میں۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے ان کا ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھا، اس قدر خوبصورت اور منظم اور انتہائی کارآمد، یعنی لوگ جوق در جوق اس کے اندر جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ بھی ہے اور وہ اوپر بھی ٹریول ہو رہا ہے، بسز بھی چل رہی ہیں، یعنی کوئی کسی بھی شخص کے لیے جس کے پاس گاڑی نہ ہو، ٹرانسپورٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نیو یارک اتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا شہر ہے کہ بہت سارے ملک اس کے سامنے چھوٹے ہیں، اکیلے نیو یارک کے سامنے۔ تو ایک تو وہ بہت امپریسو تھا، کیونکہ میں اس سے پہلے چائنا بھی جا چکا تھا اور کوریا بھی جا چکا تھا، وہاں بھی میں نے یہ سسٹم دیکھے ہیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ ڈیولپ تھا۔ پھر اس کے بعد عمارتیں، بلند و بالا عمارتیں، فلیٹس اور اپارٹمنٹس، رہائش کا انہوں نے خوبصورت انداز میں مسئلہ حل کیا ہوا تھا۔ سڑکیں ان کی اتنی چوڑی اور شاندار، ٹریفک کا نظام انتہائی خوبصورت اور پرفیکٹ۔ کیا مجال ہے کوئی کسی کو کوئی مسئلہ پیدا ہو؟ ہاں، بعض اوقات کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو یا کچھ ایسی بات ہو تو پھر کیوز لگ جاتے تھے ٹریفک کے، لیکن کبھی مسئلے والی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا سب سے بڑی بات، جب میں کچھ دن وہاں پہ رہا، باہر اندر نکلا، گھوما پھرا، تو جو سب سے بڑی بات میں نے محسوس کی کہ اسلام کے بارے میں جتنی اچھی باتیں میرے ذہن میں تھیں، مثلا مساوات، بھائی چارہ اور لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے طریقے سے کرنا، نظم و ضبط، وہ ساری چیزیں، سب کی سب چیزیں وہ مجھے وہاں امریکہ میں نظر آئیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت کمال والی بات ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ریڈ ٹیپ ہے وہ کس طرح بیڑا غرق کرتی ہے چیزوں کا، اور ایک فائل جو ہے اس کو کلرک سے لے کے اوپر ڈپٹی سیکرٹری یا سیکرٹری تک پہنچتے ہوئے بعض اوقات کئی مہینے اور بعض اوقات تو سال لگ جاتے ہیں، وہ فیصلے ہی نہیں ہو پاتے۔ وہ اسے ریڈ ٹیپ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے چیزوں میں ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کے پاس جاؤ، پھر اس کے پاس جاؤ، پھر وہ کریں گے جی ان کے کمنٹس نہیں آئے جی ابھی تک، وہ آج چھٹی پہ تھے، وہ فلاں ہو گیا فلاں۔
نہ وہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سسٹم اتنا لوگوں کی پہنچ کے اندر رکھا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں دفتر میں پہنچوں اور فلاں جگہ پہ جا کے میں نے فلاں پیپر بھر کے دینا ہے یا فارم بھر کے دینا ہے، اسی وقت اس کو جواب مل جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ ہنسی خوشی باہر نکل جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اب ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دیتا ہوں کہ مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا تھا کیونکہ پیپر شیپر درست کرنے تھے. تو بینک اکاؤنٹ کے بغیر بہت ساری چیزیں آگے نہیں چلتی. تو میں نے راہ چلتے ہوئے ایک بینک کا بورڈ پڑھا تو میں اس کے اندر چلا گیا. تو سامنے میز کے اوپر ایک صاحب بیٹھے تھے، اس کے نام کی تختی سامنے رکھی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا وائس پریزیڈنٹ. اب بینک کا وائس پریزیڈنٹ آپ جیسے ہی بینک کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کی رینج میں ہے، آپ کو اویلیبل ہے. تو پہلے تو میں ٹھٹکا کہ یہ تو وائس پریزیڈنٹ ہے، تو پتہ نہیں یہ میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا. پھر میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ اور کوئی کلرک تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو پھر میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے. تو اس نے کہا تشریف رکھیں. میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ تمہارے پاس یہ ہے کوئی آئی ڈی کوئی یہ، وہ میں نے اس کے سامنے رکھی. آپ یقین جانیں کہ اس نے اسی وقت میرا فارم فل کیا اور ود ان نو ٹائم میرا خیال 10 سے 15 منٹ کے اندر میرا اکاؤنٹ کھل گیا. اور میں حیران پریشان، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہی کام اگر میں نے پاکستان میں کرنا ہوتا تو پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں چکر لگانے پڑتے اور کیا کیا کرنا پڑتا. تو اسی طرح انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے عام آدمی کے پہنچ کے اندر رکھا ہوا ہے. پھر مساوات کی بات کہ وہاں پہ جناب وہ ایک مجھے دوست تھا، تو اس نے اپنا فریج مجھے کھول کے دکھایا، کہنے کا کہ یہ دیکھو سجاد، اس کے اندر جو ملک کی بوٹل رکھی ہوئی ہے نا، یہی بوٹل اس وقت بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھا. اس نے کہا کہ یہی بوٹل وائٹ ہاؤس کے اندر بل کلنٹن کے فریج کے اندر موجود ہے، وہ بھی وہی دودھ پی رہا ہے جو میں پی رہا ہوں. اس قدر مساوات، ہر چیز ہر آدمی کو میسر ہے آرام سے، اس قدر ایکویلٹی ہے وہاں پہ. اب کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پچھلا دور جو ہے وہ بڑا سخت گزرا ہے لوگوں کے اوپر وہاں، اور وہاں پہ بہت تنقید بھی ہوتی تھی اور ڈیموکریسی بھی جو ہے وہاں کچھ کمپرومائز ہوئی تھی. تو لیکن بہرحال وہ کتنا خراب ہو گیا ہوگا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو امریکہ کے اندر میں نے دیکھی. ایک تو وہ لوگ وقت ضائع نہیں کرتے اپنی جاب کے اوپر، جس ٹائم پہ پہنچنا ہے اس نے پہنچنا ہے، کیونکہ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ ہر وقت ہر شخص کو میسر ہے. اس وقت تو $1 خرچ کر کے آپ نیچے اتر جائیں، ٹیوب کے پکڑیں اور پورے نیو یارک میں کہیں بھی آپ چلے جائیں. ہر جگہ وہ جا رہی تھی اور اندر آپ جتنے مرضی چینج کر رہے ہیں.
ایک دفعہ باہر نکل آئیں تو پھر دوبارہ انٹر ہونے کے لیے پھر $1 آپ کو خرچ کرنا ہوتا تھا. لیکن ایک دفعہ آپ جب تک جتنی مرضی آپ ٹیوبس بدلتے رہیں، ٹرینس بدلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے. اسی طرح بسز کا تھا. تو گاڑیوں پہ لوگ اپنی اکثر صرف ویکینڈ پہ وہاں چلاتے تھے. ایک تو پارکنگ جو ہے وہ پیمنٹ کرنا پڑتی تھی لوگوں کو پارک کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ پولیوشن کو بھی سیو کرتے تھے. تیسرا یہ ہے کہ ان کا پیٹرول بچتا تھا، پیسے بچتے تھے. پھر وہ ویکینڈ پہ اپنی گاڑی کو بھی انجوائے کرتے تھے، لیکن تھرو آؤٹ دا ویک ان کو کہیں پہ بھی جانے کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. اور بڑی صاف ستھری اپ ٹو ڈیٹ بسز اور ٹرینز اور وہ سارا سسٹم. تو وہاں پہ پھر یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو ایک جو آپ سمجھ لیں کہ صفائی کرنے والا بھی جو ہے وہ بھی وہ اسی طرح کے ہیلو ہاؤ آر یو اپنے باس کے ساتھ اس طرح بات کرتا تھا. اور وہ بھی اس کو ایکول لیول پہ ہی ٹریٹ کرتا تھا. کبھی اس نے یہ نہیں میں نے دیکھا کہ کوئی کسی اپنے کام کی وجہ سے اس کو چھوٹا یا معمولی سمجھا گیا ہو. نہ، بالکل برابر کے لوگ سب نظر آتے تھے وہاں پہ. اور بھی بہت ساری خوبصورتیاں میں نے امریکہ کے اندر دیکھی. وہ سب میں تو گرویدہ ہو گیا امریکہ کا. یعنی ہر اس کے علاوہ جو میرے لیے بہت زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات میں ایک ہوٹل میں نائٹ مینیجر تھا. تو بعض اوقات کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ آپ 911 پہ ڈائل کریں گے تو پولیس آ جائے گی اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی ویسی بات ہو. تو ایک دو دفعہ مجھے ضرورت پڑی تو میں نے 911 ڈائل کیا. تو میں نے سوچا کہ دیکھو پتہ نہیں اب کب آئیں گے. آپ یقین جانیں کہ 1 منٹ بھی نہیں گزرا اور پولیس جو ہے وہ موقع پہ موجود تھی. تو اس طرح میں نے اور بھی بہت ساری خوبصورتیاں دیکھی اس سسٹم کے اندر. اور لوگ بڑے خوش تھے اپنی اپنی جگہوں پہ. وہ ٹھیک ہے ان کو محنت کرنا پڑتی تھی. اپنے جس نے رات کے 2 بجے جاگ کے اپنی ڈیوٹی کی طرف نکلنا ہے وہ جاگا کرتا تھا اور جایا کرتا تھا. جس نے صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے وہ پہنچا کرتا تھا. وہ اس قسم کی کوئی لگژری نہیں ہے کہ 7 بجے کی بجائے وہ 10 بجے پہنچ رہا ہو. نو، سب اپنی اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہوتے تھے. اور وہ پھر اسی وجہ سے ان کا سسٹم جو ہے وہ بہت تکڑا تھا اور بہت اسموتھلی چلا کرتا تھا. لوگوں میں اسی طرح پھر خوشحالی بھی آتی ہے جب لوگ اپنا کام جو ہے وہ وقت پہ کر رہے ہوں، دلچسپی لے کے کر رہے ہوں، توجہ سے کر رہے ہوں. تو پھر ان کو پیسے بھی پھر اچھے ملتے تھے لوگوں کو. تو اس طرح بہت ساری خوبصورتیاں میں نے امریکہ کے اندر دیکھی. یہ میں نے ابھی تک یہاں شیئر نہیں کی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو لازمی بنا دوں. یہ بھی میری خوبصورت یادوں میں سے شمار ہوتی ہیں. امریکہ کی جو 1 سال کی میری وہاں پہ زندگی تھی، بہت ہی خوشگوار یادیں
وہاں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرتے تھے. میں نے اگر کسی سے کچھ پوچھا ہے یا کچھ راستہ اس سے پوچھا ہے کہ میں کس طرف جاؤں، میں نے یہاں پہنچنا ہے، تو انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی سکون کے ساتھ بات سن کے تو پھر پوری دلچسپی لے کے وہ مجھے سمجھا دیتے تھے. اور اسی طرح وہ ہر ایک کے ساتھ، سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے. اور جاب میں بھی لوگ اکثر وہاں پہ ایک دوسرے کی بڑے اچھے طریقے سے ہیلپ کیا کرتے تھے. باقی یہ ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہی ہیں، تو وہاں پہ بھی تھیں کچھ، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر، جسے بڑے آرام سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ میرا جیسا شخص جو بڑے مشکل قسم کے سسٹم سے گیا ہوا ہو، تو اس کو اتنی آسانیاں نظر آئیں تو وہ تو یقیناً پھر اس کو بہت اپریشیٹ کرے گا. تو چلیے، میں نے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی. ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں.